بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کا استاد پروفیسر نعمان ناصر اوان۔ ہم نے آغاز کر رکھا ہے اپنے حصہ نظم کی چوتھی نظم کا، اسلامی مساوات کا، جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور زمانہ طویل نظم مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، اس سے لیے ہوئے چند بند ہیں جو آپ کے نصاب میں اسلامی مساوات کے عنوان سے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ جتنے بند آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ان سب میں مسلمان قوم کے امراء کا غرباء کے ساتھ اور قوم کے ساتھ مجموعی طور پہ کیا رویہ ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو ہم اس کے 2 بند دیکھ چکے ہیں، آج ہم اس کے تیسرے بند کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ قحط کہتے ہیں خوراک کی قلت کو، کمی کو۔ سما، یہ شعری ضرورت کے تحت سامان کو سما لکھا گیا ہے یہاں۔ اور گل فشاں، پھول بکھیرتا ہوا، مراد اچھے حالات ہیں یہاں پہ۔ نوع انسانی، نسل انسانی، نوع بشر بھی وہی مراد ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی طبقہ امراء کی سوچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ملک میں قحط ہو، خوراک کی قلت ہو جائے، لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ نہ مل رہا ہو، لوگ فاقوں مر رہے ہوں، تو بھی قوم کے بے حس امراء کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے جو گودام ہیں وہ اناج سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کئی برس کا ذخیرہ کر رکھا ہوتا ہے، انہیں کبھی بھی ملک کے اوپر آنے والے، قوم کے اوپر آنے والے سخت حالات سے ذاتی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس سبھی کچھ نہ صرف موجود بلکہ وافر مقدار میں کئی برس کی ضروریات کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اگر ساری امت کے اوپر بھی فصل خزاں آ جائے، کڑا وقت آ جائے، تو بھی ان لوگوں کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے تو یہ اپنے ذخیروں کے دروازے کھول دیں، بوریوں کے منہ کھول دیں، قوم کے غریبوں کی بھرپور مدد کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ کل وہ وقت آئے گا کہ جب دوبارہ ان لوگوں کی، ان غریبوں کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں اس سے بھی زیادہ نوازیں گے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، اگر پہلے ایک تالا لگا رکھا ہے تو اب تالوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، زیادہ خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کیونکہ ان کا ہر وقت اچھا وقت ہی ہوا کرتا ہے۔ خود غرضی کی بات ہوئی تو ان لوگوں کو اپنی ذات سے سروکار ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنے کی یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ یہ ایثار اور قربانی جیسی اسلامی صفات سے بالکل محروم ہوتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسلامی مواخات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا کر تمام مسلمانوں کے درمیان جو مواخات بھائی چارہ قائم کیا تھا، ان لوگوں نے اگر اس کا ذکر سن بھی رکھا ہو تو بھی انہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ کیسے ایک آدمی جو خود بھی بہت زیادہ مالدار نہ ہو، وہ دوسرے کے لیے اپنا آدھا مال خوشی سے وقف کر دے اور یہ سمجھے کہ اس کے نتیجے میں فلاح حاصل کر لوں گا۔ تو یہ اس زمانے کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے ہمارے سامنے مثال رکھی، لیکن ہم جن امراء کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ اس حقیقت کو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی اس نقطے پہ غور ہی نہیں کیا۔ ان لوگوں نے تو شاید کبھی اس بات پہ بھی غور نہ کیا ہو کہ اسلامی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ ہوا کہ جب میدان جنگ میں ایک زخمی پانی کے لیے پکارتا ہے
پانی اس تک پہنچتا ہے تو اس کا ایک اور زخمی بھائی پکارتا ہے پانی کے لیے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، دوسرے کو پلا دو، دوسرے تک پانی پہنچتا ہے، تیسرا پانی کی صدا لگاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، میرے اس بھائی کو پلا دو، یہاں تک کہ سبھی ایثار کرتے ہوئے خود پانی نہیں پیتے اور اللہ کی راہ میں جامع شہادت کو نوش کر لیتے ہیں، دوسروں کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ ان کے اندر تو یہ جذبہ پایا جاتا تھا ایثار اور قربانی کا، لیکن جن لوگوں کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے اندر تو اس قسم کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا۔ ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت دوسرے مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہر اعتبار سے محافظ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ہر اعتبار سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مضبوط کرنا چاہیے، جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یوں مضبوط کر رہا ہوتا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کی بھی بدقسمتی، کہ اس میں ایسے کم ظرف اور خود غرض لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ امرا مسلمانوں سے تو کیا، یہ تو انسانوں ہی سے الگ مخلوق ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی الگ ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی بالا اور برتر ہیں، یہ اپنے آپ کو عام لوگوں جیسا نہیں سمجھتے، یہ خود کو ان سے بہت افضل مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان سے بالا و برتر نہیں ہیں، فقط ان سے مختلف ہیں۔ مختلف کس اعتبار سے ہیں؟ مختلف اس حوالے سے ہیں کیونکہ باقی تمام انسان ہیں اور انسانوں کے سینے میں دل ہوا کرتا ہے اور دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے، کیونکہ دل میں تو ہمدردی ہوتی ہے، تو گویا ان کے سینے میں دل نہیں ہے، دل کی جگہ پہ کوئی مشین ہے جو مشین فقط گن سکتی ہے، مال و دولت کا حساب کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں کیونکہ انہیں حیوانوں سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حیوانوں کے اندر بھی جذبہ ہمدردی پایا جاتا ہے، وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ، جن کے بارے میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو ان کا شکار ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں کی بات آتی ہے جن کے حوالے سے ہم اس نظم میں پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر تو ہمدردی کا ذرہ برابر جذبہ نہیں پایا جاتا، یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے، لیکن یہ لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ جب دوسرے لوگوں کو کھانے کو ایک لقمہ نہ مل رہا ہو، پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہ مل رہا ہو، یہ لوگ تب بھی اپنی عیاشی کو ترک نہیں کرتے۔ انہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں ہے کہ جماعت سے الگ ہونے میں ان کی اپنی کس قدر رسوائی ہو سکتی ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں کتنا غیر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پوری امت سے بالکل کاٹ کے رکھتے ہیں، بالکل الگ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے منفرد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بالا و برتر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے یہ امت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ طبقہ امرا ایسی بے حسی کا شکار نظر آتا ہے کہ جیسے بھی حالات لوگوں کے اوپر گزر رہے ہوں، ان لوگوں کو لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اگر ان کے دل میں کوئی غرض ہو سکتی ہے تو وہ فقط یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے زیادہ سامان عیش مل سکتا ہے، میری زندگی میں کس طرح سے زیادہ آسانیاں آ سکتی ہیں، میں اپنی زندگی کو کس طرح سے محفوظ کر سکتا ہوں، اور میں نام نہاد طور پر اپنے مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کیسے اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اگر اپنے سکھ کی خاطر انہیں دوسروں کی زندگیاں داؤ پر لگانی پڑیں تو یہ اس بات سے قطعاً گریز نہیں کرتے، قطعاً نہیں چوکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دولت وہ چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو شیطان بنا دیتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو شیطان تر بنا دیتی ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان مسلمان امرا کی کہ جو مسلمان بھی ہیں، جو امیر بھی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کمال کے خوش قسمت لوگ ہیں اور قابل رشک لوگ ہیں ایسے مسلمان کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے
قوت ایمانی بھی عطا فرمائی ہے، دولت ایمانی بھی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توکل بر خدا بھی عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے، جس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ اپنے لیے کم رکھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو خوش قسمت ہیں، لیکن جن کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو شیطان سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی کا محور و مقصد فقط اپنی ہی ذات ہوا کرتی ہے، آسائشوں میں یوں ڈوب جاتے ہیں، دوسروں سے یوں ناآشنا ہو جاتے ہیں، گویا ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کے بھی میرے اوپر کچھ حقوق ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا مذہب، کیونکہ یہ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو بہرحال ہیں، ان کا مذہب انہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اگر حقوق العباد کا اہتمام کرو گے، بندوں کی خدمت کرو گے، بندوں کا خیال رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو کے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی شاید ان کوتاہیوں کو معاف کر دیں۔ لیکن ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی حق بھی ہو سکتا ہے، ان کے ذمے بھی کچھ فرائض ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس دنیا کے سامان کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں، استعمال کریں اور دنیا میں عیش کی زندگی گزاریں، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارے نیست، یہ سوچتے ہوئے زندگی گزاریں کہ زندگی کون سا دوبارہ ملنی ہے، تو اسی ایک زندگی میں جتنی زیادہ سے زیادہ عیاشی کی جا سکتی ہے کر لیں، جتنا وقت ملا ہے اس مہلت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہوئے گزارنے کے بجائے یہ ساری زندگی فقط اپنی ذات کا سوچتے اور اپنی عیاشی کرتے ہوئے، اپنے عیش قدوں کو سنوارتے ہوئے، سجاتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ سامان عیش اکٹھے کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد دولت کے انبار لگانا ہوا کرتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ کسی حد تک گر جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے دوسرے کو نقصان پہنچانا ان لوگوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوا کرتی۔ البتہ اس کے برعکس اگر کوئی ان سے 1 روپیہ بھی طلب کر لے اور اللہ کا نام لے کے طلب کرے تو یہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، لیکن یہ لوگ تو حساب کتاب کرنے والی مشین ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے 100 میں سے اللہ کی راہ میں 1 خرچ کر دوں تو وہ 110 ہو جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 170 ہو جائیں گے، بلکہ حساب کتاب تو سادہ سا ہے، اگر میں 100 میں سے 1 خرچ کروں گا تو میرے پاس تو 99 رہ جائیں گے، میرے پاس تو مال و دولت کی کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اگر اسی کا حکم مانتے ہوئے اسی کی راہ میں خرچ کریں گے تو برکت بھی اسی کی ذات عطا کرے گی۔ تو ان لوگوں کا ظرف بھی کم ہوتا ہے اور ان کی عقل بھی انتہائی محدود ہوا کرتی ہے۔ یہ دولت کے پجاری ہوتے ہیں اور ان کا دین و ایمان، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کا تو خدا ہی پیسہ ہوا کرتا ہے تو یہ بات بھی بیجا نہیں ہوگی۔ یہ نہ صرف دولت اکٹھی کرتے ہیں بلکہ اس دولت کی نمائش بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس سامان وافر موجود ہوتا ہے، جبکہ دوسرے محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ دوسروں سے چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایسا کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ اگر تمہارے پاس کھانے کو موجود ہے اور تمہارے پڑوسی کے پاس موجود نہیں ہے تو ایسے وقت میں کھانا بناؤ کہ جب پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں، یا یوں کر لو کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال لو، اس کو بڑھا لو اور پڑوسی کو ہدیہ بھیج دو۔ یہ ایسی صورت کو سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد دوسروں کو اپنی نمود و نمائش کے ذریعے سے احساس کمتری دلانا ہوا کرتا ہے۔ ان کے اعلیٰ ترین مکانات، ان کے بہترین لباس، ان کی بہترین خوراک، یہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کا معاملہ آئے تو یہ 1 آنا خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ پوری امت کی ضرورت اگر پوری کرنے کی دولت بھی ان کے پاس اکٹھی ہو، یہ تب بھی ایسا نہیں کرتے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہو کہ میرے پاس جتنا اناج موجود ہے اگر میں یہ سب لوگوں میں بانٹ دوں تو لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور قحط ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مجھے اللہ کے ہاں سے انعام عطا کیا جائے گا،
تب بھی یہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پہ ایسے تالے لگے ہوئے ہیں، ان کی سوچ اس قدر محدود ہو چکی ہے کہ یہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس قوم کی، اس ملت کی تو خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں غربا کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں غربا کا خیال اس قدر رکھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا قرآن و حدیث میں ان کے حوالے سے نصیحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کون سے شعری محاسن موجود ہیں اس بند میں۔ صنعت سیاق الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے، ایک جہان، اور صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، پریشان اور بے فکر کی صورت میں۔ تشریحی حوالہ جات کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ خود جس میں کچھ نہ پایا، نہ اوروں کو کچھ دیا، فی الاصل ایسی زندگی بیکار ہی تو ہے۔ مطلب اپنا بھی کچھ فائدہ نہیں کر سکے آخرت کے حوالے سے، اور دوسروں کا فائدہ تو کیا ہی نہیں، تو ایسی زندگی کو ہم بیکار کہہ سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہے۔ دوسرا ہے جنہیں 4 پیسے کا ہے مقدور، یا سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان، اس قدر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں دولت کی وجہ سے کہ دوسروں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ نشہ دولت کا بد اتوار کو جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کے ایک اور بھی شیطان چڑھا۔ تو یہ دولت کا نشہ ان کے اندر کی جو شیطانی صفات ہوتی ہیں ان میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر بھولتے نہ ہم قول پیغمبر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو وہ لوگ مال و دولت تو نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا سوچا، اور اس کے نتیجے میں خود غریب ہونے کے باوجود بادشاہوں جیسی زندگی گزاری۔ تو یہ تھی ہماری بند نمبر 3 کی تشریح، اور اب ہم بند نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے۔ بند نمبر 4 ہے، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نا وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا۔ ذلیل سے مراد ہے حقیر، قوت و نا خوراک کو، اناج کو، غذا کو کہتے ہیں، جز سوا، سمور لومڑی کی کھال کا لباس، کتان ایک باریک ترین کپڑا ہے، رشک خلد جنا جنتوں جیسے۔ تو قوم کے امیر اور غریب طبقے کے درمیان کسی قسم کا موازنہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ غریب کے پاس کھانے کو نوالا نہیں ہے، اور امیر کے پاس ہر دولت، ہر نعمت فراواں موجود ہے۔ غریبوں کے لباس کو دیکھیے تو پیوند لگے ہوتے ہیں، جبکہ امیروں کے لباس کی بات کیجیے تو دنیا کا قیمتی ترین لباس پہنتے ہیں۔ غریب کھلے آسمان تلے، اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہے تو شاید ایک کچا جھونپڑا ہوگا ان کے پاس، وہ اسی میں پوری زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ عمرا کے مکانوں کی بات کی جائے، محلات کی بات کی جائے، تو وہ جنتوں جیسے مکان ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کی ساری زندگی پیدل چلتے، ایڑیاں چٹکھاتے، اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے محنت کرتے گزر جاتی ہے، جبکہ عمرا کو دیکھیے تو وہ کبھی سواریوں سے نیچے قدم نہیں دھرتے۔ غریب کے گھر سے جب آواز آتی ہے تو رونے دھونے کی، آہ و فریاد کی ہی آواز آتی ہے، جبکہ عمرا کا کوئی لمحہ عیش و آرام سے خالی نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں ہمیشہ موسیقی ہی بجا کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان دونوں طبقات میں زمین و آسمان کا فرق موجود نہیں ہے۔ ایک کو روٹی ملنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرا اس قدر زیادہ کھا لیتا ہے کہ اسے ہضم کرنے کی مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ گویا زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں ہم یہ کہیں
کہ ان دونوں طبقات کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طبقات اپنی اپنی جگہ انتہا پہ ہیں اور انتہا بالعموم خرابی ہی کا باعث بنا کرتی ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، امیر طبقے کی بے حسی پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ غریبوں کو کٹیا یا فقط کھلے آسمان تلے زندگی گزارنا پڑتی ہے، ان کے پاس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے بھی کوئی ٹھور ٹھکانہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے زندگی کی انتہائی بنیادی نوعیت کی ضروریات سے بھی محروم ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سہولیات اور تعیشات کا تو ان کی زندگی میں تصور ہی نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو سکیں، بھلا وہ عیش کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ امراء کے دسترخوان پر قسم قسم کے رنگین کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی قسمیں بھی بہت اور ان کی تعداد بھی بہت، لیکن غریبوں کی جانب دیکھیے تو انہیں 2 وقت کی دال روٹی حاصل کرنا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی صبح شام 2 بار پیٹ بھرنا بن جاتا ہے اور اسی مقصد کے حصول کی خاطر پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انہیں علم بھی نہیں ہوتا، امراء کو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ فکر معاش کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی زندگی میں محتاجی دیکھی ہی نہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی اس وجہ سے بھوک نہیں کاٹی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ امراء اگر بھوک کاٹتے ہیں، اگر بھوک برداشت کرتے ہیں تو بالعموم اس نیت سے کرتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے، اب اس کو کم کرنے کے لیے کچھ عرصے تک بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ ایک طرف لباس ایسے کہ دنیا کے قیمتی ترین لباس، سمور کی بات کی جائے تو یہ لومڑی کی کھال کا بنا ہوا لباس اس سے مراد ہے اور اسے سردی کا بہترین توڑ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے سمور جیسا قیمتی لباس موجود اور گرمی سے بچنے کے لیے دنیا کا سب سے باریک سمجھا جانے والا، نازک سمجھا جانے والا قیمتی ترین کپڑا کتان موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس دنیا کی کوئی ایسی سہولت نہیں جو موجود نہ ہو، کیونکہ ان کے لباس کا مقصد فقط ستر پوشی نہیں ہوتا، ان کے لباس کا مقصد آسائش ہوتا ہے، آسانی ہوتا ہے اور اکثر اوقات نمود و نمائش ہوا کرتا ہے۔ تو یہ لباس پہ بہت زیادہ توجہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے قیمتی لباس کے حصول کی خاطر دوسروں کو بے لباس کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اگر انہیں دوسروں کی زندگی داؤ پہ لگانی پڑے تو بھی یہ اپنا سامان عیش حاصل کر کے رہتے ہیں۔ امیروں کے مکانات کی بات کیجئے تو وہ بلند و بالا ہوتے ہیں، عالی شان ہوتے ہیں، عیش و آرام کے تمام سامان سے مزین ہوتے ہیں۔ اگر گرمی کی بات کیجئے تو گرمی کا مقابلہ کرنے والی مشینیں ان کے مکانات میں بکثرت موجود ہوتی ہیں۔ اگر سردی کی بات کیجئے تو سردی کا مقابلہ کرنے کا سامان ان کے پاس بکثرت موجود ہوتا ہے۔ اب دوسری جانب ہم بات کر رہے ہیں اس غریب طبقے کی کہ جس کو موسموں کی تمام شدتوں کو براہ راست اپنے ناتواں جسم کے اوپر جھیلنا ہوتا ہے۔ شدید سردی ہے تو بھی وہ کھلے آسمان تلے پڑا ہے، اگر شدید گرمی ہے تو بھی وہ دھوپ کے سامنے پڑا ہے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات حاصل نہیں ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیچارہ موسم کے مطابق لباس تبدیل کر سکے، موسم کے مطابق گھر کو ڈھال سکے؟ جب گھر موجود ہی نہیں تو اسے موسم کے مطابق ڈھالنے کا بھلا اس کی زندگی میں کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالی نے امراء کے مکانوں کو جنتوں جیسا قرار دیا ہے۔ جنت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ جس نعمت کا بھی تصور کیا جائے گا وہ موجود ہوگی۔ حالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے مکانات بھی جنتوں جیسے ہیں، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے جس عیش کے سامان کا تصور کیا جا سکتا ہے ان کے محلات میں وہ بکثرت پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ ان کے مکانات جنتوں جیسے ہیں۔ کیسی جنتیں؟ شداد کی جنت جیسی کہ جسے دنیا ہی میں چھوڑ کے وہ خود نمونہ عبرت بن گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس سے برعکس نہیں ہونے والا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا یہی کہ قارون کے مانند
یہ لوگ بھی اپنے سارے خزانے دنیا ہی میں چھوڑ کے خود خالی ہاتھ قبر میں جا لیٹیں گے، اور وہاں پہ حساب کتاب بڑا کڑا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو مال دیا گیا تھا اس کا تم نے استعمال کیسے کیا؟ پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ حاصل کیسے کیا، اور پھر یہ بتانا پڑے گا کہ استعمال کیسے کیا، خرچ کہاں کہاں کیا۔ بہرکیف ہم بات کر رہے تھے ان کے جنتوں جیسے مکانات کی، جن کے رقبے اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں کہ شاید غریبوں کے تو پورے پورے شہر ان کے ایک ایک مکان میں آباد کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ان کے مکان کی دیوار کے سائے میں بھی کوئی غریب بیٹھ جائے، انہیں تو اس سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان کے گھروں کی سجاوٹیں قابل رشک ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر سواری کی بات کر لیجئے، یہ لوگ مدتوں تک پیدل نہیں چلتے، اگر چند قدم کے فاصلے پر بھی جانا ہو تو دنیا کی عالی شان اور سب سے زیادہ آرائش سے اور سہولت سے مزین سواریوں میں یہ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے کہ بعض ایسے امراء بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم تو زندگی میں کبھی پیدل چلے ہی نہیں، ہمیں تو چلنا آتا ہی نہیں۔ اگرچہ یہ اگر غور کیا جائے تو ان کی معذوری ہے، ان کی محتاجی ہے، لیکن وہ اسے بھی اپنے نزدیک فخر سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب غریب آدمی ساری زندگی اپنی ایڑیاں چٹکھاتے ہوئے ہی گزار دیتا ہے۔ امیروں کی زندگی میں ایک چیز کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور وہ ہے موسیقی۔ موسیقی کا تعلق ہے خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں غم کا موقع ہے تو وہاں موسیقی بجائی جا رہی ہو۔ موسیقی خوشی کے ساتھ منسلک ایک چیز ہے۔ گھروں میں موسیقی بجتی ہے جب آپ اچھا مزاج رکھتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کی تو ساری زندگی ہی خوشیوں میں گزرتی ہے، اس لیے ان کے گھر سے جب آواز آتی ہے ہمیشہ موسیقی بجنے ہی کی آتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب غریبوں کی بات کیجئے تو ان کے ہاں خوشی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ کئی ماہ ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، کیونکہ مسکراہٹ کا تعلق بھی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے غریبوں کے ہاں سے تو جب بھی کوئی آواز آتی ہے وہ رونے دھونے اور آہ و فریاد ہی کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری تشریح۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، کہاں کی صورت میں؟ جبکہ تراکیب استعمال کی گئی ہیں بندگان ذلیل، قوت و نا، سمور و قطاں، رشک خلد جنا، نغمہ و ساز وغیرہ۔ اب تشریحی حوالہ جات کو دیکھ لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بات کی ہے تشریح کے دوران میں کہ انتہا ہمیشہ اپنی جگہ پہ خرابی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ دوسرا، حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، پیدا کیے ہیں زر نے کمینے نئے نئے، یعنی دولت کی اہمیت اب شرافت سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تیسرا، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ چوتھا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مطلب ان لوگوں کی ساری زندگی دھوکے ہی میں گزرتی ہے، دوسروں کے سامنے اپنی نمود و نمائش کی خواہش اور کوشش ہی میں گزرتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ امتحان میں اس کو بہت اچھے انداز میں لکھ سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔